موروكو أنا حبشة موروكو حبشة هذا ذاته تنو بلا كتير ذکر میں کچھ ساتھی بیٹھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا. میری بہنوں، دین کی بات کا سننا اور دین کی بات کا سنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، اس طریقے پر دین کی باتوں کا سننا بھی عبادت ہے. اور دین کی بات کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا. اس جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان مستورات پر اور ان عورتوں پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا، آپس میں ملاقات کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے. میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے راضی ہو جائے، اور اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے. جب ماں باپ اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں تو اولاد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی محبت ڈالتا ہے، تو ماں باپ اولاد کی ہر جائز تمنا پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو اچھا بنائے گا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حالات اچھے لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، برے حالات کا لانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، موت کو اللہ نے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی کو پیدا کیا اور اللہ نے موت کو پیدا کیا. زندگی اور موت کے بیچ میں اللہ نے ایک زندگی دی ہے، دنیا میں رہنے کی جگہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو امتحان میں ڈالا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی دنیا میں کیسے عمل کرتا ہے.
لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا امتحان ہال ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. ہم یہاں جیسا کریں گے ویسا آخرت میں ملے گا. من عمل صالحا فلنفسی، اگر زندگی نیکی والی گزاری تو نیک عمل کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور نیکی کرنے کی محنت کا بدلہ بھی ہمیں ہی ملنے والا ہے، نیکی کرنے کا فائدہ ہمیں بھی ملنے والا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی مرد گناہ کرے گا اور جو بھی خاتون گناہ کرے گی، عورت اللہ کی نافرمانی کرے گی، اس کی سزا اسی عورت کو بھگتنی ہے آخرت میں. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے پالمپور کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جیسی کرو گے ویسی آخرت کے اندر دیکھو گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی آخرت کے اندر ملے گی، اور ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے آئے گی. ہمارا نامہ اعمال، ہمارے فرشتے ہمارے کندھوں پر ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھ رہے ہیں. داہنے کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ ہمارے حسنات کو لکھ رہا ہے، ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہے، ہمارے اچھے اچھے کاموں کو لکھ رہا ہے، نمازوں کی پابندی کو لکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کو لکھ رہا ہے، اللہ کے ذکر کو لکھ رہا ہے. جو بھی ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، ہماری زبان سے نیک کلمات بولے ہوں گے، زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، زبان سے دینی باتیں کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، یہ سارے کے سارے اچھے کام ہمارا داہنے کندھے والا فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہے، اور بائیں کندھے پر جو فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ہمارے گناہوں کو برابر لکھ رہا ہے. جب انسان دنیا سے جائے گا اور عورت جب دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گی تو سارا کا سارا کیا ہوا سامنے آ جائے گا. نیک اعمال کیے ہوئے بھی سامنے آئیں گے اور گناہ کیے ہوئے بھی سامنے آئیں گے. اس وقت عورت کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اتنے سارا کا سارا ہمارا پول کھول دیا، ہم نے کیا نیکیاں کی وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ نامہ اعمال نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑے گا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑے گا، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑے گا، نہ کوئی بڑی نیکی چھوڑے گا، سارا کا سارا کیا ہوا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، انسان اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا. ولا يظلم ربك احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آخرت تو انصاف کی جگہ ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دنیا حقوق کی ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. کہ دنیا میں سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ کہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے، بیوی پر اپنے شوہر کا حق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے، آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے. اس سے میرے بہنوں دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا کہ رب العالمین ہمارے اعمال کو دیکھ کر راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو ہم پر حکموں کی ذمہ داری ڈالی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی جو ذمہ داری زمینوں پر اللہ نے ہم کو دی ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں مقصد سمجھایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں بن کے زندگی گزارے. ہم بڑے نہیں ہیں، ہم بڑی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. من مانی زندگی کو چھوڑ کر رب مانی زندگی پر آ جائے، اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر آخرت والی زندگی بنانے کی کوشش کرے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ذمہ داری پورا کرنا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق کون
وسع ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر آ جائے، ہمارے دل میں اللہ کا یقین ہو، ہمارے دل میں غیر اللہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ جب اللہ کا یقین دل میں آئے گا تو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت کا دل میں لانا ضروری ہے۔ میری بہنوں، گناہ کرتے 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 ہمارے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ ان دلوں کو دلوں میں نور لانا ہے اور دلوں میں ایمان کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، جب انسان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے تو انسان کا سینہ اللہ تبارک و تعالی عبادات کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پردہ کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ایمان کے نور کی 3 نشانیاں بتلائی۔ سب سے پہلی بات بتلائی، ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ التجافی عن دار الغرور، کہ دھوکہ دینے والے گھر سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے اور دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کہ کپڑوں سے محبت نہیں، سونا اور چاندی کے زیورات کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے، کھانے پینے کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ محبت ہوتی ہے تو اللہ سے، محبت ہوتی ہے تو آخرت سے، کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے۔ میری بہنوں، اچھے کپڑے پہننا شریعت نے اجازت دی ہے، اچھے کپڑے بھی پہنو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پہنو، تاکہ میرے شوہر کے سامنے میں اچھے کپڑے پہنوں، تاکہ میں اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے زیورات بھی پہن سکتی ہیں، اچھے لباس بھی پہن سکتی ہیں، لیکن دکھلاوا کہ لوگ مجھے اچھی عورت کہیں، یہ بہن نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا ہے اور کتنا مہنگا سونے چاندی کے زیورات پہنا ہے، کہ عورتوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے یہ شریعت میں حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ بس ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، زندگی ایسی گزار کے جاوے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے میرے بہنوں، دنیا میں رہ کر اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کرنے والا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی باندی تھی، اللہ کے نبی کی گھر کی نوکرانی تھی، اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کو دیکھ لے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ اپنا ایمان کا لیول بنایا تھا، اور ان کی ایمان کی سطح اتنی بنی ہوئی تھی کہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی ہے، دین کو بچانے کے لیے اور زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مدینہ کے قریب مکہ میں منصرف ایک جگہ ہے، اس جگہ پر مغرب کا وقت ہو گیا، روزے کی حالت میں تھی، پاس میں پانی نہیں تھا، لیست معہا ماء، ساتھ میں پانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، رب العالمین میں روزے کی حالت میں ہو، دین کی نسبت پر میں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، میں مدینہ منورہ تیرے نبی کے پاس ہجرت کر کے جا رہی ہوں، یہ اللہ میں روزے کی حالت میں ہو، مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی پلا دے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے ان کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی، کیونکہ دل میں اللہ کی ذات کا یقین بنا ہوا تھا، اللہ سے لینے کا ذریعہ سکھا ہوا تھا کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ اندر کے یقین کو صحیح کرنا ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ اندر کے بگاڑ کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے ڈول اتارا، جس ڈول کے اندر پانی تھا بالکل میٹھا پانی، حضرت ایمن نے وہ پانی پیا، پانی پینے سے سیراب ہو گئی، اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، پھر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ایمن خود فرماتی ہے میں گرمی کے موسم میں روزے رکھتی تھی، لیکن اس پانی پینے کے بعد، جنت کے پانی کے پینے کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے ریگستانوں کی گرمی کے اندر روزہ رکھنے کے بعد یہ جنت کا پانی جب پیٹ میں اتر گیا کبھی پیاس نہیں لگتی تھی، یہ ان کے اندر کا یقین بنا ہوا تھا۔
میری بہنوں سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنا کہ میرے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی پرورش میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام کا ذکر نہیں کیا۔ عورت کا نام، عورت کا پردہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کریم میں اللہ نے کتنی بیویوں کے تذکرے کیے ہیں۔ فرعون کی بیوی کا نام لیا تو امرأت فرعون، امرأت لوط، امرأت موسیٰ، یا نساء النبی نبی کی عورتیں کہا، لیکن نبی کی کسی بیوی کا نام نہیں لیا۔ اے مریم ایک واحد عورت ہے جس کا اللہ نے پورے قرآن کریم میں نام لیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر لیا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ تو تنہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن لوگوں نے عقیدہ بنایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس عقیدے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا نام کا ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کنواری مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جبریل امین آسمان تشریف لائے اور مریم علیہ السلام کے پیٹ پر پھونک ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو پیدا کیا۔ تو مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھی۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کے ماسا تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ مسجد کے کمرے کے اندر رہا کرتی تھی، کمرہ ہمیشہ بند ہوتا تھا۔ ایک بار زکریا علیہ السلام بازار میں تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے کہ اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائے، اللہ کے بندے اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائے۔ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ جب واپس آئے زکریا علیہ السلام تو دیکھا مریم علیہ السلام کمرے میں بیٹھی بیٹھی بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور ٹھنڈی کے پھل کھا رہی ہیں، اور پورے ملک کے شام میں ایسا پھل مارکیٹ میں موجود نہیں تھا۔ کمرہ بند تھا، باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اور چھوٹی سی مریم بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم پھل تو کہاں سے لائی؟ پورے بازار میں کہیں پھل کا نام و نشان نہیں۔ تو مریم علیہ السلام کا یقین دیکھو، بچپن سے اللہ کی نیک بندی تھی، بچپن سے اللہ سے لینا سکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے اپنے بندیوں کو اسباب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے۔ تو فوراً مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے۔ میری بہنوں، روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ ہمارا شوہر ہمیں نہیں کھلاتا، ہمارا بچہ ہمیں نہیں کھلاتا۔ شوہر کو کمانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، بچے کو کمانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، شوہر کو عقل اللہ نے دی ہے، ہاتھ کے ہلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو شوہر تو ہوتا لیکن عقل نہ ہوتی، شوہر تو ہوتا لیکن ہاتھ نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک کرنا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، 90 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، زکریا علیہ السلام کی عورت بانج تھی۔ بانج ایسی عورت کو کیا جن سے اولاد نہ ہوتی ہو؟ زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا اے رب العالمین، جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، یا اللہ تو بڑی قدرت والا، تو بڑی طاقت والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، سب کچھ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ میری بہنوں، اللہ سے اولاد مانگو لیکن نیک اولاد مانگو۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں جب اولاد مانگے اللہ تعالیٰ سے تو کیسی اولاد مانگے، اولاد مانگنے کا طریقہ بھی قرآن کریم نے سکھایا ہے۔
بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن ایسی اولاد نافرمان پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ اولاد کے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ سے نیک اولاد مانگو اور اپنی اولادوں کا اکرام کرو۔ اکریموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کرو۔ ڈانٹ ڈپٹ سے اولاد کی زندگی نہیں بدلتی، اولاد کی زندگی اکرام سے بدلتی ہے۔ اولاد کا ذہن دینی تربیت پر لانا، اولاد کو اللہ کا دین سکھانا، اولاد کو اللہ کے نبی کی محبت سکھانا، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ اللہ تو دعا کو سننے والا ہے۔ میں بوڑھا ہوں، میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، میرے داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، میری عورت کی بوڑھی ہو گئی، میری عورت کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، جوانی ختم ہو چکی، لیکن اللہ اولاد دینے والا وہ تو ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں ہی دے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ جس کو چاہے لڑکے ہی دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میرا اللہ جس کو چاہے لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میرا اللہ جس کو چاہے بھرپور جوانی کے باوجود بھی اولاد سے محروم کرے۔ انہ کان علیما قدیرا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اولاد کا دینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آسمان سے آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو ایسے بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا اور اللہ نے بیٹے کا نام بھی اللہ نے آسمان سے اتارا، اس سے پہلے زمین پر کسی بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ نے نیک اولاد دی۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ ایسا بچہ ہوگا جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اللہ کے دین کا ڈنکا بجانے والا ہوگا، سیدن وہ سردار ہوگا، غلام نہیں ہوگا، حصوراً دل میں گناہوں کی خواہشات کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی پاک ہوگی، اس کی زبان بھی پاک ہوگی، اس کا سننا بھی پاک ہوگا، اس کے دل و دماغ میں برائی کے خیالات کبھی نہیں آئیں گے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے لڑکے کو نبی بنا کر اللہ پاک نے دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، سب سے پہلا اللہ کا حق ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی یقین کو بٹھاوے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی یقین کو دل میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کا نام رابعہ اس لیے ہے، یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی اور چوتھی کو عربی میں رابعہ بولتے ہیں۔ رابعہ بصریہ جب ملکی انقلاب آیا اور ملک کی حالات آئے، اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی، جنگلوں میں چلتے 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 تقوی زندگی میں آ گیا، اللہ کا ڈر زندگی میں آ گیا، غلام بن گئی، باندی بن گئی، زندگی میں تقوی آ گیا۔ جنگل میں چلتے 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 ایک مرتبہ پیاس لگی تو کہا مجھے پانی پینا ہے۔ ایک کنواں دکھا، کنویں کے کنارے پر گئی تو پانی بہت نیچے تھا، نہ رسی تھی نہ موزہ تھا، نہ کوئی ڈول تھی نہ کوئی لوٹا تھا جس سے پانی لا کر اپنی پیاس کو پوری کرے، اپنی پیاس کو ختم کرے اور پانی پیوے۔ یوں کر کے سوچ ہی رہی تھی میں کہاں سے رسی لاؤں، میں کہاں سے ڈول لاؤں۔ اچانک دیکھا جنگل میں سے ہرنیاں چوکڑیاں مارتی مارتی گھومتی گھومتی کنویں کے پاس آ گئی اور جنگل کی ہرنیوں نے آسمان کی طرف سے نگاہ اٹھائی، پورا کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ ہرنیاں پانی پینے کے بعد جنگلوں میں واپس چلی گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں تیری دیندار بندی ہوں، رات و دن نماز پڑھتی ہو، دین میں روزہ رکھتی ہو، پوری پوری رات تیرے سامنے مناجات کرتی ہو، میں نماز کی پابند ہوں، تب بھی میرا مقام تیرے نزدیک ان ہرنیوں سے بھی زیادہ نہیں ہوا کہ ان کے لیے تو پانی اوپر آ چکا اور جب میں پانی پینے کے لیے تو پانی بالکل نیچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رابعہ ہرنیوں کی نگاہ صرف میری ذات پر تھی اور تیری نگاہ اسباب پر گئی کہ رسی کہاں سے لاؤں، ڈول کہاں سے لاؤں۔ میری بے زباں مخلوق نے رسی کو تلاش نہیں کیا، صرف میری ذات پر یقین کیا۔
اللہ پانی پلا دے، اللہ پانی پلا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندیوں کی تربیت ہوتی ہے کہ رابعہ دل میں اللہ کے یقین کو پیدا کر لو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے سفر میں ہے اور آپ کے پیچھے مدینہ منورہ کا ایک بچہ ابن عباس جو بعد میں بہت بڑے صحابی رسول بنے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس چھوٹے بیٹے کو یقین سکھا رہے ہیں، اے عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، جب تمہیں کوئی چیز کھانی ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے طلب کرتی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے ابن عباس، ساری دنیا کی انسان مل کر کسی انسان کا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے، پوری دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور آگے میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا کی طاقت مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میری بہنوں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے اپنے دلوں میں اللہ کے تعلق کو پیدا کرنا، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، 99 سال کی عمر پائی، اتنے بوڑھے عمر میں پورا قرآن دن میں پڑھتے تھے، پورا قرآن رات میں پڑھتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ماں باپ بڑے دیندار تھے۔ میری بہنوں، جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، بچپن سے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاوے کہ بیٹا یہ تو اللہ لیتے ہیں، بیٹا عزت تو اللہ دیتے ہیں، کھانا تو اللہ دیتے ہیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے سوچا بچے کو بچپن سے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاوے۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، حدیث پاک میں ہے جب بچہ پیدا ہو جاوے نا تو بچے کے داہنے کان میں اذان پڑھو، بچے کے بائیں کان میں تکبیر کہو، پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کی جاوے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جب تمہارا یہ بیٹا بعد میں جا کر بزنس مین بنے، بڑا بیپاری بنے، بڑا تاجر بنے، یا بڑا دنیا کا عہدیدار کرسی پر بیٹھنے والا بنے، تو بچہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، پہلی بات کانوں میں ڈالی کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تیری حکومت چھوٹی، تیرا کاروبار چھوٹا، تیرا مکان چھوٹا، تیرا خاندان چھوٹا، تو بھی چھوٹا، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی کے بول پیدا ہوتے ہی کان میں ڈالے جاتے ہیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلے بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ، بچے کو اللہ سکھاؤ۔ آج ماں بچے کو کیا کیا سکھاتی ہیں، بیٹی تاتا کھانا ہے، بیٹی بھو پینا ہے، پانی کو بھو کہتے ہیں، روٹی کو تاتا کہتے ہیں، کہ ماں اپنے بیٹے کی زبان بولتی ہے، باپ بیٹے کی زبان بولتا ہے، بولنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ماں اپنے بیٹے کو اللہ سکھاوے، اللہ کا یقین دل میں بٹھاوے۔ ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرے سب سے پہلے بچے کو اللہ سکھاؤ۔ حدیث پاک میں ہے اگر ماں باپ نے بچے کو اللہ سکھایا، اللہ تعالیٰ والدین کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ پھر بچے کو اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاؤ۔ حضرت بختیار کاکی جب پیدا ہوئے، جب مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، گھر پر آتے تھے، امی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو، مجھے کھانا دے دو، تو امی فرماتی بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے، بیٹا پانی تو اللہ دیتا ہے۔ تو چھوٹا سا بیٹا پوچھتا اماں اللہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کون ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کا تعارف کراتی، اللہ کی پہچان کراتی۔ کاش میری ماں بہنوں ہمارے گھر میں ایسے مذاکرے ہوتے کہ میاں بیوی مل کر اپنے بیٹے کو اللہ کی باتیں سکھاتے، اللہ کی دین کی باتیں سکھاتے۔ یہ زمانہ ہمارے یہاں سے نکل چکا، گھروں میں نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی، گھروں میں جھوٹ آ گیا، گھروں میں غیبتیں آ گئی، گھروں میں رسم و رواج آ گیا، شوہر بھی گالی بیوی کو بولتا ہے، بیوی بھی شوہر کو گالی بولتی ہے۔ ہمارا پورا گھر کا معاشرہ درہم برہم ہو چکا ہے، گھر میں سوراخ آ چکے ہیں، سنگ مرمر کے مکان
مکان بھی کانٹے دار صحرا بن چکے ہیں، کیوں زندگیوں سے دین نکل چکا، اللہ کی فرما برداری گھروں سے نکل چکی، ہمارے جوان لڑکے آوارہ ہو گئے، ہماری جوان لڑکیاں بے پردہ ہو گئی، ان کے سر سے دو پٹے اتر گئے، ان کے کپڑے مل مل کے ہو گئے، ان کے کپڑے باریک ہو گئے جن سے ان کا پورا بدن جھلکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم قیامت کے پہلے پہلے تمہاری گلیوں میں اور تمہارے محلوں میں ایسی لڑکیوں کو دیکھو، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، تم قیامت کے پہلے ایسی لڑکیوں کو دیکھو گے کہ بہت سی بچیاں کپڑا پہننے والی کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کی دکھے گی، کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے کیسے دکھے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی۔ آج ہماری مارکیٹوں میں، ہماری شاپنگ کی مارکیٹوں میں اور کاپڑ کی مارکیٹ میں ایسے کپڑے آتے ہیں جو کپڑے یہودیوں کے ہوتے ہیں، جو کپڑے نصارہ کے ہوتے ہیں، جن سے ہمارا بدن کا نشیب و فراز، ہمارے بدن کا اونچائی نیچائی سب کچھ دکھتا ہے۔ اور ایک ترجمہ کیا، اتنا فیٹ کپڑا پہنے گی، اتنا چست لباس پہنے گی، ان کی آستینیں اونچی ہو جائے گی، ان کا کپڑا ان کے بدن سے فیٹ ہو جائے گا کہ بدن کا نشیب و فراز اور بدن کا چڑھاؤ اتار یہ سب دکھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم ایسی عورتیں تمہارے شہروں میں دیکھو، تمہاری گلیوں میں دیکھو، تمہارے محلے میں دیکھو تو انتظار کرو، قیامت قریب ہے، آسمان ٹوٹنے والا ہے، زمینیں پھٹنے والی ہیں اور سمندر اپنے پانی کو بہانے والے ہیں، یہ قیامت کی نشانی میرے نبی نے فرمائی۔ میری بہنوں گھروں میں زندگی میں دین لاؤ۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے اماں جان اللہ کون ہوتا ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کا تعارف کراتی کہ بیٹا اللہ تو ایسا ہوتا ہے، تمہیں اللہ سے کیسے مانگوں، مجھے روٹی کھانی ہے۔ تو ماں کہتے بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو، اور ماں پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے بیٹے کو نماز کا طریقہ سکھاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت بختیار کاکی نماز پڑھتے، نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے روٹی چاہیے تو مجھے روٹی دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور ان کی ماں چپ کے گھر میں جا کر روٹی بنا لیتی اور گھر کے کباٹ میں الماری میں چھپا دیتی، پھر کہتی بیٹا گھر میں تلاش کرو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی ہوگی، اللہ نے تمہاری روٹی کو تیار کر رکھی ہوگی۔ بیٹا گھر میں تلاش کرتا، الماری کھولتا تو الماری میں کھانا مل جاتا، اور بیٹے کی زبان پر یہ ہوتا میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ یوں کر کے روزانہ کا معمول بن چکا۔ بیٹا مدرسے گھر پر آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، دعا کرتا، کبھی کباٹ میں کھانا ملتا، کبھی چارپائی پر کھانا ملتا، گھر کے کسی کونے میں کھانا ملتا۔ ایک مرتبہ ماں اپنے میکے میں چلی گئی، اپنے پیئر میں چلی گئی کہ میں 2 گھنٹے کے بعد جب تک بچہ مدرسے سے واپس نہیں آئے گا میں واپس آ جاؤں گی، بچے کا کھانا بناؤں گی۔ لیکن ماں لیٹ ہو گئی۔ اب ماں نے سوچا میرا بیٹا گھر پر آیا ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی اور اللہ کے سامنے دعا کی ہوگی، الماری کھولی ہوگی، اب کھانا نہیں ملے گا، میرے بیٹے کا یقین بگڑ جائے گا کہ ماں نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے، مطلب ماں کھانا بنا کے چھپا دیتی تھی۔ حضرت بختیار کاکی کی والدہ روتے روتے گھر سے نکلی، یہ اللہ میں نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کا یقین بنایا ہے اور اپنے بیٹے کو یقین تیری ذات پر بنایا ہے، یہ اللہ میرے بیٹے کے یقین کو مت بگاڑنا۔ یوں روتی روتی اللہ کو مناتی گھر پر آئی تو ان کا بیٹا گھر میں سو چکا تھا، اور فوراً ماں نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد الماری میں رکھ لیا کہ بیٹا اٹھو کھانا کھا لو۔ کہ اماں جی میں نے آج تو ایسا کھانا کھایا، ایسا کھانا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ یہ اللہ نے جنت سے کھانا گھروں میں اتارا۔ میری بہنوں جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو، اللہ کی محبت کو داخل کرو۔ ہمارے گھروں میں مذاکرے اللہ کے ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ہو، اللہ کے نبی کی شریعت کے ہو۔ ہمارے گھر میں نماز کے مذاکرے ہو، صحابہ کے واقعات ہو، صحابیات کے واقعات ہو، صحابہ کے نوجوان بچوں کے واقعات ہو۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھروں میں دین کو داخل کرنا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، مدینہ منورہ میں دشکال پڑا، آسمان سے پانی آنا بند ہو گیا، آسمان سے پانی آنا بند ہو گیا، زمینیں سوکھ گئی، زمینوں سے کھیتی کا اگنا بند ہو گیا۔
عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے دل میں سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤں اور پہاڑوں میں جا کر میں اللہ کو مناؤں. یہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آسمان تھم چکا ہے، زمین نے اپنے خزانے نکالنا بند کر دیے ہیں، کھیتیاں بند ہو گئی، بارش کا پانی بند ہو گیا. میں اللہ کو اللہ کو مناؤں تاکہ اللہ میری توبہ کو قبول کرے، آسمان کا نظام چلا دے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا ایک عرب کا 8 سال کا چھوٹا سا بچہ ایک پہاڑ کی غار میں کھڑا 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں وہی کھڑا ہو گیا، یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ تو میں نے وہاں جا کر دیکھا یہ بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میرے اللہ میری ماں بڑی دیندار ہے، میری ماں راتوں کو رونے والی ہے، یہ اللہ میری ماں کی نظر کبھی غلط نہیں گئی، میری ماں نے کبھی حرام کا لقمہ ہم کو نہیں کھلایا. یہ اللہ تو بارش کے نظام کو چلا دے، آسمان کے دروازے کھول دے، زمین تنگ ہو چکی ہے، لوگ پیاسے گھروں میں مر رہے ہیں. یہ اللہ میں گنہگار ہوں، میری ماں دیندار ہے اور میری ماں نے مجھے بھیجا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا بیٹا اللہ کے سامنے مانگ رہا تھا، رو رہا تھا اور اس کے آنکھوں کے آنسو اس کی انگلیوں سے زمین پر ٹپک کے گر رہے تھے اور اس نے اللہ سے یوں کہا اے رب العالمین اگر تو نے بارش کے نظام کو نہیں چلایا، تو نے دشکال کو قحط کو ختم نہیں کیا، یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یہاں کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا. عبداللہ بن مبارک فرماتے رحمت اللہ علیہ اس معصوم بچے کے اندر کی دعا اللہ کے عرش کو ٹکرائی، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کا نظام بدلا. اتنی مدینہ منورہ میں گرمی تھی، لوگ پسینے سے شرابور تھے، چاروں طرف گرم لو تھی. اللہ نے آسمانوں کا نظام چلایا، پورے مدینہ منورہ میں بادل آ گئے اور اتنی بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا دشوار ہو چکا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ کس ماں کا بچہ ہے، میں اس کا ایڈریس لوں، اس کا پتہ نوٹ کروں تاکہ گھر جا کر دیکھو یہ کس کا بیٹا ہے. گھر جا کر پتہ چلا یہ اس خاتون کا بیٹا ہے جس کا شوہر جوانی میں مر گیا تھا، جوانی میں اللہ کا پیارا ہو چکا تھا. اس ماں نے اپنے بیٹے کو بڑا کیا، بچے کو اللہ کا دین سکھایا اور وہ ماں پوری رات اللہ کے سامنے رونے والی تھی اور بچپن سے اپنے بیٹے کی دینی تربیت کی تھی. میری بہنوں ایسی مائیں جب گھروں میں ہوتی ہیں تو گھروں میں اللہ کی مددوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو. اللہ کا حق سب سے پہلا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا یقین دل میں آ جائے، اللہ کے حکموں کی پابندی آ جائے. اللہ کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا حکم زندگیوں میں نماز ہے. ہمارے گھر میں لوگ نمازی بنے، ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، ماں بھی سوئی ہے، شوہر بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہے، جوان لڑکیاں بستروں کو آباد کر رہی ہے، جوان لڑکے بستروں پر سو رہے ہیں. ایک کیسا قافلہ ہے، ایک کیسا معاشرہ ہے. میری بہنوں ہم تو مومن برادری کی عورتیں ہیں، ہماری برادری پوری دنیا میں نمونہ ہے. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والے پالمپور میں جماعتوں کو بیچتے ہیں. اگر پردہ دیکھنا ہو پالمپور کے علاقے میں چلا جاؤ، وہاں کے نوجوان دیکھنے ہو تو پالمپور کے علاقے میں چلے جاؤ. اگر وہاں دیندار بوڑھے دیکھنے ہو پالمپور کے علاقے میں چلے جاؤ. ایک عرب کی جماعت ہمارے علاقے میں 99 میں آئی. اس وقت میری عمر 19 سال کی تھی. مجھے یاد ہے ہماری ایک عورت کو دیکھا، اس کے سر پر چارے کا بھارا تھا، گھاس کا بھارا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی. اس عرب کے ساتھ میں ملاقاتوں میں جا رہا تھا. اس عرب نے چیخ لگائی کہ کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں لگی ہے؟ ہادی بنات الصحابہ، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہے، یہ تو صحابہ کی اولاد ہے کہ برقعے میں ملبوس ہے، سر پر چار کا بھارا ہے، ہاتھوں میں تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ کی بندی جا رہی ہے. ارے میری بہنوں ہمارا وہ مقام تھا. آج تسبیح کی جگہ پر عورتوں کے پاس خدا کے نافرمانی والے موبائل آ گئے. جوان لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، جوان لڑکوں کے پاس تو موبائل سمجھ میں آتے ہیں. لڑکیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے. یہ موبائل نہیں ہے، یہ دوزخ کے آگ کا شعلہ ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا، ہماری زندگی کو برباد کر دے گا اور ہمارے عمل کو نقصان پہنچائے گا.
میری بہنوں گھر کی فضا بناؤ اور اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کا دینی مزاج بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ آپ کی بیٹی ہے، زینب آپ کی بیٹی ہے، ام کلثوم آپ کی بیٹی ہے، اور آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 24 سال کی جوانی میں اللہ کی پیاری ہو گئی، آپ کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی، عورت کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، عورت میں سب سے بڑی بھلائی کی چیز کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے الگ الگ جواب دیے، یا رسول اللہ وہ عورت جو نماز کی پابند ہو، کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت جو صدقہ کرنے والی ہو، کسی نے کہا یا اللہ کے نبی جو زبان پر قابو کرنے والی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات اللہ کے نبی کی مجلس میں چل رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چپ کے مسجد سے نکل کر گھر پر آئے اور اپنی بیوی جنت کی خاتون، جنت کی خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آپ کے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چل رہی ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، علی میرے ابا کو جا کر کہہ دو عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت نے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو، زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، کسی پرائے انسان پر اس کی نظر نہ پڑی ہو، اور اس طریقے پر پردے میں رہی ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی اس عورت پر نہ پڑی ہو۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کتنی بڑی بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی اور آپ کی بیٹی فاطمہ نے یوں کہا، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے عورت نے زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور اتنی بند مکان میں رہی ہو، اتنی بند کوٹھڑی میں رہی ہو، زندگی اتنی خلوت میں گزاری ہو کہ غیر محرم پرائے کی نظر نہ پڑی ہو۔ یہ بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے چمک اٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناؤ۔ ہم کس کو نمونہ بناتی ہے؟ موبائل دیکھ دیکھ کر ہماری بچیوں نے اپنی آنکھوں کی بہو کو کاٹ دیا، موبائل کو دیکھ دیکھ کر ہماری بچیوں نے اپنے سروں کے بالوں کو کاٹ دیا، موبائل دیکھ دیکھ کر ہماری بچوں کے سر کے 2 پٹے اتر گئے، ان کے پیروں میں پہننے والا پازیب گنگناتا ہو چکا، ان کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، ان کے برقعے بدل گئے، ان کی سوچیں بدل گئی، ان کا دیکھنا بدل گیا۔ کیا منہ دکھاؤں گے کل قیامت کے میدان میں فاطمہ کو، جس فاطمہ نے وصیت کی تھی میں جب دنیا سے جاؤں ان تدفن لیلاً، مجھے رات میں دفن کیا جائے، مجھے دن میں دفن نہ کیا جائے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا فاطمہ کا قد بڑا تھا یا فاطمہ لمبی تھی یا فاطمہ موٹی تھی۔ میری بہنوں موت کے وقت بھی پردے کا لحاظ کیا ہے تو زندگی کیسے پردے کے ساتھ میرے نبی کی بیٹی نے گزاری ہوگی۔ ایک مرتبہ رمضان کا چاند ہوا، عید کا چاند ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو پوچھا، میری بیٹی فاطمہ هل رأیت ہلال عید، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہ بیٹا فاطمہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، ہر مسلمان کا بچہ دیکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں عید کا چاند ہر مسلمان دیکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابتا، اے میں ابا جان، میں چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ چاند تو ہر مسلمان نے دیکھا ہوگا، نہ معلوم کتنے غیر محرم پرایوں کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر پرائے انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہ چاند پر محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔
اتنا زندگی میں پردہ تھا. اے ماں باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی, ماں باپ نے بیٹی کی تربیت کی تھی. میری بیٹیوں, میری بہنوں, اپنی نقل یورپ کی عورتوں کی طرح نقل مت کرو. مغرب میں جا کے تو اتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے. آج مغرب کی عورت بڑی دکھ میں زندگی گزارتی ہے. مغرب کی عورت آزاد بن چکی ہے. ہم مغرب کی عورتوں کی نقل نہ اتارے, یورپ کے دیشوں کی بچوں کی نقل نہ اتارے. ان کے کپڑے ختم ہو چکے ہیں, ان کے سر سے 2 پٹے نکل چکے ہیں, ان کے سروں کے بال کٹ چکے ہیں. ہم نمونہ نہ بناوے. اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کی عورتوں کو اعلان کر کے کہتا ہے, یہ دنیا کی عورتوں, اگر تم نے مغرب کی نقل کی, مغرب کی لڑکیوں کی نقل کی, یورپ کی لڑکیوں کی نقل کی, تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مشرق میں پیدا ہوئے. مکہ مشرق وسطی میں ہے, مدینہ مشرق وسطی میں ہے. مشرق روشنیوں کی جگہ ہے, مغرب اندھیریوں کی جگہ ہے. مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے, مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ ہے. میری بہنوں, نمونہ فاطمہ کو بناؤ, نمونہ حضرت عائشہ کو بناؤ, نمونہ حضرت حفصہ کو بناؤ. اللہ نے قرآن میں خود کہا, یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں, تمہاری مثال دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتی. تمہارا تقوی اعلیٰ, تمہاری نماز اعلیٰ, تمہارے روزے اعلیٰ, تمہاری عبادت اونچے مقام پر. اللہ نے قرآن میں خود کہا, اے نبی کی عورتوں, تمہارے جیسی عورتیں دنیا میں آ ہی نہیں سکتی. ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے, اللہ کے نبی کی بیگمات کو بناوے, اللہ کے نبی کی بیویوں کو بناوے. یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سامنے آخرت کو کھولا تھا. بیٹی دنیا چند دن کا سامان ہے, بیٹی یہاں کے کپڑے بھی دھوکا, یہاں کا سونا بھی دھوکا, یہاں کی چاندی بھی دھوکا, بیٹا یہاں کا مکان بھی دھوکا. حضرت فاطمہ کے پاس خود کا مکان نہیں تھا, آپ کے داماد, آپ کے جمائی حضرت علی کا ذاتی مکان نہیں تھا. اور ایک مرتبہ گھر میں اتنی تنگی آئی, اتنی تنگی آئی, اتنی تنگی آئی, حضرت علی نے کہا, فاطمہ اب اپنے ابا کے پاس جاؤ, اللہ کے نبی کے پاس کچھ مال آیا ہوا ہے, جا کر کچھ کہو تاکہ ہماری بھوک ختم ہو, حسن حسین کی بھوک ختم ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان میرے نبی کے بالکل مکان کے سامنے تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر پر جا کر دستک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے, یہ تو میری بیٹی فاطمہ کی دستک ہے. پہلی مرتبہ ابا کے پاس سوال کرنے آئی تھی. صابرہ تھی, شاکرہ تھی, تکلیفوں کو برداشت کرنے والی تھی. کبھی شوہر کی شکایت نہیں کی, کبھی گھر والوں کی شکایت نہیں کی. زندگی تکلیف اور دکھ میں گزاری, زندگی سادگی میں گزاری. میرے نبی نے کہا, اس وقت میں میری بیٹی فاطمہ کبھی نہیں آیا کرتی کہ ام ایمن دروازہ کھولو. جیسے کہ دروازہ کھولا, فاطمہ سامنے کھڑی تھی, چہرہ اترا ہوا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی کا داہنا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹی کے پیشانی پر, کپاڑ پر بوسا دیا اور چوما, اور گھر میں آ کر دروازے چارپائے پر بٹھا کر پوچھا, بیٹا فاطمہ تیرا آنا کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ رو پڑی, ابا جان گھر میں کھانے کا فاقہ ہے, حسن حسین گھر میں مارے بھوک کے مر رہے ہیں, گھر میں کچھ نہیں, پہلی بار آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کے پاس کچھ بکریاں آئی ہے, آپ کے پاس کچھ مال غریبت آیا ہے, تھوڑا سا ہمیں دے دو, ہمارا گھر کا گزران ہو جائے, ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے. ایسی محبوب بیٹی, ایسی پیاری بیٹی, ایسا جگر کا ٹکڑا. تب بھی میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا امتحان لیا کہ میری بیٹی فاطمہ, اگر تم کہو تو میں تم کو 5 بکریاں دوں, اگر تم کہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دوں, یا میں تمہیں 5 دعائیں دوں. ایسے خطرناک سنگین حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے ہیں. میری بیٹی فاطمہ, اب میرے پاس 5 بکریاں ہیں, تو کہے تو میں 5 بکریاں دوں یا 5 دعائوں کے کلمات دوں. حضرت فاطمہ سمجھ گئی, میرا ابا میرا دل کا امتحان لینا چاہتے ہیں. میری بیٹی کے دل میں دنیا ہے, اے میری بیٹی کے دل میں آخرت ہے. ارے گھروں میں ماربل نہیں لگانے تھے, گھروں میں سونے چاندی کے زیورات نہیں لگانے تھے, اور گھروں کے فرنیچر نہیں بنانے تھے, صرف گزران کے لیے
سوال کرنے آئی تھی ہماری بھوک اتر جائے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے ابا مجھے 5 دعائیں دے دو، مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے۔ تو میرے نبی نے کہا بیٹا تو یہ دعا 5 کلمات پڑھا کر، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، ان 5 کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ حضرت فاطمہ ان 5 کلموں کو لے کر اپنے گھر پر پہنچی۔ گھر میں بچے بھی بھوکے تھے، شوہر بھی بھوکے تھے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کیا لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے شوہر دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں، دنیا لینے گئی تھی، آخرت کو لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا لے کر آئی ہو؟ تو 5 کلمات بتائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے میری بیوی فاطمہ آج زندگی کا سب سے اچھا دن ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا گھروں میں آخرت کا درد تھا، کیا صبر زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے جمائی حضرت علی کا امتحان لیا اور علی کو فرمایا علی اگر تم کہو تمہیں 5000 بکریاں دے دوں، بیٹی کو 5 بکریاں کہی اور داماد کو 5000 بکریاں دوں یا 5 کلمے تم کو دوں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے 5000 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 5 کلمات دے دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا علی یہ دعا تو اللہ سے مانگا کر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی۔ اور یہ 5واں جملہ ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہم اغفر لی ذنبی میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی خلقی میرے اخلاق میں وسعت پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی میری روزی میں برکت دے، وقنعنی بما رزقتنی اور اے میرے مولا تو مجھے جو بھی عطا فرماتا ہے رزق اس پر تم مجھے قناعت نصیب فرما۔ اور 5واں جملہ یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ میرا دل دنیا کی طرف مائل مت فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے گھرانے کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بیٹی فاطمہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے۔ جب وقت پورا ہوا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مدینہ کے عرب کے سردار صحابی حضرت عمران بن حسین کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں، تو بیمار ہے، تیری بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا ابتا، ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہے؟ میرے نبی نے کہا میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دیا ابا جان میرے 570 کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پورے بدن کو چھپانے کے لیے نبی کی بیٹی کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے۔ ہماری بیٹی اپنی شادی میں 10 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے اور اس کی پیٹی میں 24 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں اور 12 ہزار کا جوڑا ہوتا ہے۔ کتنے رسومات اور خرافات ان کی پیٹیوں میں ہوتے شادی کے موقع پر۔ اے جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی چاہتے اپنی بیٹی کو جنت کا کپڑا پہنا سکتے تھے، اپنی بیٹی کو جنت کا کھانا کھلا سکتے تھے، اپنی بیٹی کو جنت کی سواری دلوا سکتے تھے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا ابا جان میرے پاس تو بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا ہے اور اپنی بیٹی کا حال سنا ہے میرے نبی رو گئے، روتے روتے آپ پر چکر آ گئے، آپ پر غشی تاری آ گئی۔ آپ کو جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھی، ایک چادر آپ نے اوپر پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر آپ نے نیچے پہنی لنگی کی شکل میں پہنی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔
چھوٹا سا کھجوروں کے چھپر کا مکان تھا، کھجور کے تنے ستون تھے، کھجور کا چھپر ان کی دیواریں تھی۔ جب میرے آقا داخل ہوئے، حضرت فاطمہ ٹانڈ پر کوتھلے پر سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو سر بالکل گرم تھا۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا، ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے رونا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر گرم گرم آنسو نکالے۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا پیمانہ چھلک اٹھا اور آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو روٹی کا لقمہ تیرے ابا کے پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ بیٹی صبر کر، دنیا صبر کی جگہ ہے، بیٹی دنیا آخرت کی جگہ ہے، بیٹی جنت میں مزے کرنے ہیں، ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا۔ میری بہنوں، ہم فاطمہ کو بھول گئی، ہم عائشہ کی زندگی کو بھول گئی، ہم حضرت زینب کی زندگی کو بھول گئی، حضرت رقیہ کی زندگی کو بھول گئی۔ ہم نے دنیا کی عورتوں کو سامنے رکھا، اللہ کے نبی کی عورتوں کو پیچھے لگا۔ میری بہنوں، زندگی میں دین کو داخل کرو، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے سب سے بڑے عالم جب یمن اللہ کے راستے کے بیرون کے سفر میں جا رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں عیش پرستی کو پسند نہیں کرتی۔ میری بہنوں، سادگی تو ہمارے گھر کا زیور ہے، سادگی تو ہمارے گھر کی خوبصورتی ہے۔ اپنے گھروں میں سادگی لاؤ، اپنی زندگی میں سادگی لاؤ۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا جیون سادہ تھا، انبیاء علیہ السلام کے گھر سادہ تھے، انبیاء علیہ السلام کی بیویاں سادہ تھی۔ اگر اللہ نے اچھا کھانا دیا تو اللہ کا شکر کرے، اللہ نے پکا مکان دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اگر سونے چاندی کے زیورات دیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، ہماری بنیاد اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کو پالو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو لمبے لمبے سجدے کر کے، اللہ کی طرف بھاگو لمبے لمبے رکوع کر کے، اللہ کی طرف جاؤ لمبے لمبے قیام کر کے، اللہ کی طرف جاؤ لمبے لمبے ذکر کر کے۔ میری بہنوں، ایک وقت تھا ہماری یہاں کی مستورات قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ہمارے بچے فجر کے بعد مسجدوں میں سورہ یاسین کو لے کر بیٹھتے تھے۔ آج مسجدیں ویران ہو گئی، آج گھر برباد ہو گئے، پورا گھر سویا ہوا ہے۔ جوان لڑکا راتوں کو 3 بجے تک موبائل کو دیکھتا ہے، جوان لڑکیاں موبائل کو دیکھتی ہے، ماں بھی واٹس ایپ پر چلتی ہے، باپ بھی فیس بک پر چلتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت نکل گئی، گھروں میں اللہ کا ذکر نکل گیا، گھروں میں راتوں کا رونا نکل گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام، ان کی ماں کتنی دیندار تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے مقبول ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف لکھنے والے امام بخاری نابینا ہو گئے، ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا، وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ ان کی بوڑھی ماں، ان کے ابا دنیا سے جا چکے تھے، ان کی بوڑھی ماں نے اللہ کو پکارا پوری رات، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کے نام محمد اس لیے رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کرے، محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں زندہ کرے، ان کی حدیثوں کی تبلیغ دنیا میں زندہ کرے۔ اے اللہ میرا بیٹا اندھا ہو چکا ہے، میرے بیٹے کو دیکھنے والا بنا دے، میرے بیٹے کو بینا کر دے۔ پوری رات اللہ کو مناتی رہی، یقین تھا آنکھوں کو دکھانے والا اللہ ہے، بینائی دینے والا اللہ ہے، آنکھوں سے نابینا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہاں مصلی پر تڑپ کے اللہ سے مانگتی رہی،
اللہ سے مانگتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا، اے امام بخاری کی والدہ، اللہ نے تیرے بیٹے کو بینا کر دیا ہے۔ جب ماں صبح میں اٹھی تو بیٹا دیکھتا تھا کہ بیٹا تو مجھے دیکھتا ہے کہ اماں جان میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہ آپ کے کپڑے ہیں، یہ آپ کی ناک ہے، یہ آپ کے بال ہیں، یہ آپ کا سر کا دوپٹہ ہے۔ اللہ نے بخاری کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ جب بڑے ہوئے ہیں، بڑے عالم بنے ہیں، ایک ایک حدیث کو لکھتے وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیث کو لکھا ہے۔ پورے عالم میں ان کی حدیثوں کو اللہ نے مقبول کیا۔ میری بہنوں، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو داخل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو دینی بناؤ، اپنے بچوں کے اخلاق کو دینی بناؤ، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو۔ افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محمد، ان کی بیوی کتنی دیندار تھی۔ ان کا جوان لڑکا جب ایک ملک میں گیا جہاد کرنے کے لیے اور کسی نے کہا بادشاہ سلامت کو، تمہارا بیٹا شکست ہو کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا سر کو جھکا کر آ رہا ہے۔ سلطان محمد دوست نے اپنی بیگم کو کہا کہ بیوی صاحبہ، ہمارا بیٹا بھگوڑا بن کے آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا سر کو تو کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا۔ عام طور پر شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ بیویاں باتوں کو نہیں مانتی۔ یوں کر کے دوست محمد اپنی بیوی کی بات کو سننا بند کر لیا۔ تھوڑے دن کے بعد پتا چلا کہ ایک خبر جھوٹ تھی، ان کا لڑکا فاتح بن کر آ رہا ہے، ان کا لڑکا میدان میں جیت کر آ رہا ہے، ان کا لڑکا فتح کے شامیانے کھلوا کر آ رہا ہے۔ تو جا کر اپنی بیوی کو کہا، اے بیگم صاحبہ، بیٹا فاتح بن کے آ رہا ہے، لیکن تو مجھے ایک بات بتا، تو نے اتنے یقین سے کیوں کہہ دیا کہ میرا بیٹا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا؟ تو ان کی بیگم نے کہا یہ بات راز کی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اگر تو مجھے راز کی بات نہیں بتائے گی تو کون بتائے گا؟ قریب ہمارا بیٹا گھر میں پیدا ہوا، میں نے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا، اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ 2 سال بیٹے نے میرے چھاتی سے دودھ پیا ہے، میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور میں نے راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگا ہے بیٹے کو، اور مانگ کر اللہ کو یوں کہا ہے میرے اللہ میرے بیٹے کو دین کا داعی بنا دے، دین کا مجاہد بنا دے۔ مجھے یقین تھا میرا بیٹا سر کٹا تو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جان تو ختم تو کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا کبھی سر کو جھکا نہیں سکتا۔ میری بہنوں، ایسی اولادیں اس وقت پیدا ہوگی، اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں، مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ ہو، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہو، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہو، مولانا گنگوہی ہو، سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، ان کے پیچھے ان کے ابا کی قربانی کم ہے، ان کی ماؤں کی قربانیاں زیادہ ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، جب بیوی کی زندگی میں دین ہوتا ہے اور تو شوہر کی زندگی میں دین آتا ہے، جب بہن کی زندگی میں دین آتا ہے تو بھائی کی زندگی میں دین آتا ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو، 5 وقت کی نماز کی پابند بنو، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والی بنو۔ کب تک بستروں کو آباد کرو گی اور کب تک موبائل کو دیکھتے رہو گی؟ کبھی خدا کے گھر میں، کبھی اپنے گھر میں خدا کے سامنے رونے کی تو عادت ڈالو، جنت کا نمونہ ہمارا گھر بن جائے گا۔ جب ماں روئے گی تو اولاد روئے گی۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں میں نے اپنے والدہ کو اور اپنے والد مرحوم مولانا منصور نعمانی کو راتوں کو گھر میں مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہے، اگر عشاء کے بعد تم جلدی سو جاؤ 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، اور ماں گھر میں سوے اور گھر میں اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو مناوے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے جب میں پیدا ہوا، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے یاد ہے میرے گھر میں جب رات کا وقت ہوتا تھا، ایک طرف میری ماں روتی تھی، ایک طرف میری بہنیں گھر میں روتی تھی، ہمارا پورے گھر میں رات کے سناٹے میں رونے کی آواز آتی تھی۔ میں اٹھ جاتا اور اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا، ماں تو کیوں روتی ہے؟
ہے؟ کیا تجھے پیٹ میں تکلیف ہے؟ کہ بیٹا پیٹ میں تکلیف نہیں ہے، میں اللہ سے جنت مانگ رہی ہوں، جہنم سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ پھر مولانا علی بن ندوی فرماتے ہیں میری ماں اللہ کے سامنے یوں فرماتی، اے اللہ میرا بیٹا علی میاں ہے تو میرے بیٹے کو دیندار بنا دے، میرے بیٹے کو دین کا داعی بنا دے، میرے بیٹے کو عالم بعمل بنا دے۔ علی بن ندوی فرماتے ہیں جب میری ماں نے مجھے لکھنؤ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، میرا پورا ذہن انگریزی کی طرف مائل ہو چکا تھا، تو میری ماں نے مجھ پر کاغذ لکھا، لیٹر لکھا، خط لکھا۔ آج بھی وہ خط لائبریریوں کے اندر چھپا ہوا ہے، کتب خانوں میں لکھا ہوا پڑا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اے بیٹے تو میرا اکیلا بیٹا ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی، لیکن بیٹے تم اکیلے ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا اللہ میرے بیٹے کے اندر 100 بزرگوں کی خوبیاں پیدا کر دے۔ دنیا جانتی ہے، عرب بھی جانتا ہے اور عجم بھی جانتا ہے، امریکہ گواہ ہے، افریقہ گواہ ہے، مولانا علی بن ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا ولی کامل بنایا کہ عرب کے بڑے بڑے علماء ان کے بیانات کو سن کر ان کی چیخ نکل جاتی تھی اور ان کے آنکھوں میں آنسو نکل جاتے تھے۔ میری بہنوں اپنے گھروں میں دین کو داخل کرو، گھروں میں دین کو داخل کرو۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میری بہنوں یہ دنیا کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا کم ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں کم ہے، یہاں کی چیخیں زیادہ ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میری بہنوں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ ایک دن آئے گا ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھے گا، ہمارے بچے چاروں طرف روتے ہوں گے، ہمارا شوہر روتا ہوگا، بوڑھا باپ اپنے لڑکے کے جنازے کو دیکھ کر روتا ہوگا۔ کتنے جوان لڑکوں کا کاندھا ان کے بوڑھے باپ نے دیا ہے اور کتنے جوان لڑکیوں کا کندھا ان کے بوڑھے باپ نے دیا ہے۔ میری بہنوں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے جو جیتے جی مرنے کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے قبرستان میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ سونے کے زیورات میرے بدن سے نکالے جائیں گے، ململ کا کپڑا میرے بدن سے اتارا جائے گا، میرے کانوں سے بالیاں اتاری جائے گی، میرے ہاتھوں سے کنگن سونے کے اتارے جائیں گے، میرے پیروں سے پازیب اتارا جائے گا، میرے گلے سے ہار اتارا جائے گا۔ جس سونا و چاندی کے زیورات پر میں فخر کرتی تھی، میں لوگوں کے سامنے آتی تھی، میں تو مالدار عورت ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے زیورات ہے، میں تو اتنے میٹر کا کپڑا پہنتی ہوں، اتنا مہنگا کپڑا پہنتی ہوں، لوگوں کو بتاتی تھی آج تیرا حسن ختم ہونے والا ہے، تیرے سر سے دوپٹہ اترنے والا ہے اور کفن کے کپڑے میں تجھے پہنا کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میری بہنوں اگر لڑکوں کو دیندار نہ بنایا، اولادوں کو دین کا داعی نہ بنایا، اولادوں کو اللہ کی پہچان کرانے والا نہیں بنایا، ہم ماہی کے قبرستان میں دیکھتے ہیں کتنے جوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، بائیکوں پر سوار ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ میرے ماں کی قبر ہے، ان کو پتہ بھی ہے میرے ابو کی قبر ہے، ان کو پتہ ہے میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں نے اپنے بیٹے کو دنیا دار بنایا، اپنے بیٹے کو دیندار نہیں بنایا۔ اولاد نہیں کماتی تو ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی تو نہ باپ کے آنکھوں میں رونا آیا، نہ ماں تڑپی، نہ ماں کا دل تڑپا، نہ ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میری بہنوں ایک دن دنیا چھوڑ کے قبر کے حوالے ہونا ہے۔ جوان بچیاں بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کرے۔ ہمارے گاؤں میں کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، ان کو بھی مکانوں کے شوق تھے، ان کو بھی
کپڑوں کے شوق تھے، قبر کی پیون بن چکی، قبر کا ٹھگڑا بن چکی، ان کے ماں باپ نے، ان کے گھر والوں نے قبر میں اتار دیا۔ میری بہنوں، ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ نے زندگی بنانے کا موقع دیا ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے گھر گھر میں ہو رہی ہو، مغرب کے بعد سورہ تبارک الذی، الف لام میم سجدہ، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ 4 سورتوں کا معمول ہر مرد کے لیے بھی ہے، ہر عورت کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا پارہ پڑھو، 3 تسبیحات کی پابندی صبح میں کرو، 3 تسبیحات کی پابندی شام کو کرو، اور کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو۔ میری بہنوں، ایک کام میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں، ان تمام کو قابو میں کرنے کے لیے آسان عمل ہمارے گھروں کی تعلیم ہے۔ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو، 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو، ہمارے بچے بھی تعلیم میں بیٹھے، ہمارے شوہر بھی تعلیم میں بیٹھے، گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ فضائل اعمال کی 2 کتابوں میں 2 کتابیں سیزن میں پڑھی جاتی ہیں، فضائل رمضان کے وقت پڑھا جاتا ہے، فضائل حج کے موسم میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 7 کتابیں ہیں، حکایات صحابہ ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد ان کا علاج، اور فضائل صدقات ہے، جس میں اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہے، اللہ کے نبی کی بیگمات کے واقعات ہے، صحابہ کے، اولیاء کے، انبیاء کے قصے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی خبریں ہیں، جنت جہنم کے واقعات ہے، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں۔ میری بہنوں، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو، اور 6 صفات کے مذاکرے ہمارے گھر میں آ رہے ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، فضائل اعمال کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور 6 صفات کے مذاکرے کی برکت سے ہمارے گھر کے بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ اور میری بہنوں، ساتھ ساتھ میں ہماری ہفتہ واری تعلیم ہمارے 4 محلوں میں ہوتی ہے۔ ہفتہ واری تعلیم میں ہماری مستورات پابندی کے ساتھ جاوے، جہاں 6 صفات کے مذاکرے ہوتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، جن کے ذمے جو بھی ذمہ داری آوے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور میری بہنوں، گھروں میں عورتوں کا کام ہے گھروں میں نسل کو تیار کرنا، اور کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاوے، اپنے مردوں کو جماعت میں بھیجے، اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں روانہ کرے۔ صحابیات نے اپنے شوہروں کو روانہ کیا، صحابہ نے اللہ کے راستے میں ملکوں میں گئے، اور ملکوں میں جا کر صحابہ نے قبریں بنائی۔ 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں، جنت المعلا میں، جنت البقیع میں ہے۔ باقی صحابہ کہاں ہے؟ دنیا میں چلے گئے اللہ کے دین کی تبلیغ کو لے کر، عالم کے کونے کونے میں جا کر صحابہ نے قبریں بنائی۔ میری بہنوں، اپنے بھائیوں کو روانہ کرو، اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے، ماں اپنے لڑکوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے۔ تم خود کہو ہم سوکھی روٹی گھر میں کھانا کھا لے گی، تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، تمہارے جوان لڑکے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، ماں کے حق کا پتہ چلے گا، باپ کے حق کا پتہ چلے گا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کی زندگی ان کے سامنے آئے گی، ان کی آنکھیں جھکے گی، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں گے۔ ہمارے مرد بھی اللہ کے راستے میں جاوے، عورتیں اپنے مردوں کو ترغیب دے، بہن اپنے بھائی کو ترغیب دے۔ اسی طریقے پر جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں جاوے، اپنے محرم کے ساتھ، یا تو اپنا شوہر ہو، یا تو اپنا بھائی ہو، یا اپنا ابا ہو، اللہ کے راستے میں 3 دن میں جاوے، 3 دن میں جاوے۔ 3 دن اگر ہمارے 3 مرتبہ لگ جائیں گے، سال میں 3 مرتبہ 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ایک بار آپ 3 دن گئی، پھر 3 مہینوں کے بعد دوبارہ 3 دن جاوے، 3 دن آپ کے دوبارہ 3 بار لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں آپ اپنے محرم کے ساتھ 10 دن اللہ کے راستے میں جاؤ، 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، آپ کا چلہ لگ جاوے تو آپ 2 مہینہ بیرون جاؤ۔ کتنی مستورات کی جماعتیں بیرون جا رہی ہے، بیرون میں کام کر رہی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں، آسٹریلیا کے مرغزاروں میں، امریکہ کی مارکیٹوں میں مردوں کی جماعتیں کام کر رہی ہے، مستورات کی جماعتیں گھروں میں رہ کر کام کر رہی ہے۔ کتنی افریقن لڑکیاں اسلام قبول کر چکی ہے، کتنی عیسائی لڑکیاں اسلام قبول کر چکی ہے۔ میرے بہنوں، ارادہ کر کے جاؤ، یہاں سے پورے عالم میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور گھر کی ترتیب بنانا، اور اپنی نسل کو تیار کر کے نسل کو دینداری پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔
دعا کے بعد ہمارے مستورات ذمہ دار مستورات تشکیل کرے۔ 5 تاریخ کو چلے کی جماعت ہمارے گاؤں سے نکلنے والی ہے، اپنے مردوں کا بیٹوں کا نام لکھاوے، اور مستورات کے عشرے کی جماعت جانے والی ہے، تو جن مستورات کے 3 دن 2 بار یا 3 بار لگ چکے ہیں وہ 10 دن میں نام لکھاوے، جن کے 3 دن ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ اپنے محرم کے ساتھ 3 دن کے نام لکھاوے، اپنا نام نہ لکھاوے، اپنے شوہر کا نام لکھاوے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے راستے میں نکلوں گی، اللہ کی مدد آپ کے گھروں پر اترے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماریوں کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جن کو اللہ تو نے تندرستی دی ہے تندرستی کو دین کی محنت میں لگانا آسان فرما، جوانی کی قدر کرنے والا بنا دے، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری مستورات جمع ہوئی ہے ان کا جمع ہونا تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی سنائی گئی ان باتوں پر ہماری زندگی عملی بنا دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، 24 گھنٹے ہماری زبان کو ذاکر بنا دے، ہمارے قلب کو شاکر بنا دے، مشقت اٹھانے والا بدن بنا دے، دین کی محنت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانا آسان فرما دے۔ میرے مولا مستورات کی بڑی قربانی ہے، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بیچتی ہے، نرم گرم حالات آتے صبر کرتی ہے، کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتی، یا اللہ مستورات کو قبول فرما دے۔ میرے مولا دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ رہا ہے، ہمارا پورا نامہ اعمال خالی پڑا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی ایسا سجدہ نہیں کیا جو صرف تیرے لیے کیا ہو، ہمارا رکوع بھی ایسا نہیں ہوا، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، یقین والی نماز خشوع خضوع والی نماز ہمیں نصیب فرما دے، میرے مولا ہمارے سفر کو آسان فرما دے، ہمارے سفر کو قبول فرما دے، میرے مولا ہماری بستی پر رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ رسم و رواج کو ختم فرما دے، ہماری شادیہ سنت کے مطابق بنا دے، نئے نئے رسم و رواج سے ہماری بستی کے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے، میرے اللہ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، چاروں طرف گناہوں کے بازار ہے، اللہ جوان بچوں کو کہاں لے جاوے، جوان بچیوں کو کہاں لے جاوے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، چاروں طرف غلاظت ہی غلاظت ہے، میرے مولا ہمارے جوان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، جوان لڑکوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کو جھکانے والا بنا دے، ہماری بچیوں کو پردوں کا پابند بنا دے، گھروں میں دینی حلقے زندہ فرما دے، قرآن کی تلاوت گھر گھر میں زندہ فرما دے، تعلیم کے حلقے گھر گھر میں زندہ فرما دے، ہمارے گاؤں کے نوجوان راتوں کو تنہائی میں رو رہے ہو، ہماری جوان بچیاں تیرے سامنے رو رہے ہو، ہمارے بوڑھے مرد مسجدوں کو آباد کر رہے ہو، ایسے غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ موبائل نے ہمارے دلوں سے تیری محبت کو ختم کر دیا، دین کا یقین زندگیوں سے نکل گیا، زندگی غفلت میں آ گئی، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، موت اچانک آ جاتی ہے اور سورج اچانک ڈوب جاتا ہے، زندگی کی شام ہو جاتی ہے، ہمارا پورا قبرستان بھرا ہوا ہے، کتنے نوجوان قبروں کے پیون بن گئے، کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی، میرے مولا ہمیں تیرے پاس آنا ہے، ایک دن بھی ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہمارے بدن کو غسل دیا جائے گا، میرے اللہ ہمارے بدن کو غسل دینے کے پہلے ہمارے گناہوں کا غسل دے دے، ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف فرما دے، کہ اللہ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہماری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما دے، گھر والوں کی زندگی میں دین داخل فرما دے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، بستی کے ایک ایک انسان ہمارے گاؤں کی ہر ایک کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، ہمارے اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے، پڑھنے والے بچوں کو مستقبل کے دین کے داعی بنا دے، دین کے علم بردار بنا دے،
دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔